अच्छी बात है। अब वक्त आ गया है कि तुम लोग पाकिस्तान आ जाओ। यहाँ कुछ ऐसी सरगर्मियाँ हो रही हैं जिन पर मुझे शक है। मुझे यहाँ अपने सबसे वफादार लोगों की ज़रूरत है। अल्हान की आंखों में चमक आ गई। भाई, हम कल की पहली फ़्लाइट से निकल रहे हैं। ज़ियान ने रुककर आरिफ की तरफ देखा। आरिफ, मुझे तुम्हारी मंगनी की खबर मिल गई है, मुबारक हो। लेकिन याद रखना, पाकिस्तान में ये सब रोमांस साइड पर रखकर काम पर तवज्जो देनी होगी। वहाँ दुश्मन घर के अंदर भी हो सकते हैं। आरिफ ने डरते हुए सर हिलाया। जी भाई, बिल्कुल। तुर्की के खुफिया फार्म हाउस में पैकिंग मुकम्मल हो चुकी थी। आरिफ, लेली, अल्हान और अब्रू अपनी अपनी मखसूस कट बैग्स के साथ तैयार खड़े थे। ज़ियान शाह का प्राइवेट जेट इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तैयार खड़ा था। रार था। तैयारे के अंदर कदम रखते ही अल्हान ने वीआईपी सेट संभाल ली। दूसरी तरफ आरिफ और लेली एक साथ बैठे थे। लेली अपनी मंगनी की अंगूठी को बार बार देखकर मुस्कुरा रही थी। आरिफ, क्या ज़ियान भाई हमें हवेली में एक साथ रहने देंगे? लेली ने धीरे से पूछा। आरिफ ने उसका हाथ थाम लिया। भाई सख्त ज़रूर हैं, मगर वो दिल के बुरे नहीं हैं। उन्होंने हमें मंगनी की मुबारकबाद दी है। इसका मतलब है वो हमारे रिश्ते को मान चुके हैं। बस हवेली में हमें प्रोफेशनल रहना होगा, वरना भाई का डिवोल्ड रूप वापस आ सकता है। पाकिस्तान में शाह हवेली के अंदर ज़ियान ने सबको बता दिया था कि तुर्की से उसके ख़ास लोग आ रहे हैं। अरसलान और हमज़ा गार्डन में बैठे प्लान बना रहे थे। हमज़ा, भाई कह रहे थे कि वो लोग बहुत डेंजरस हैं। हमें उनका ऐसा इस्तकबाल करना चाहिए कि वो अपनी तुर्की की ट्रेनिंग भूल जाएं, अरसलान ने शरारत से कहा। आयला, जो वहीं पास खड़ी थी, मासूमियत से बोली, मगर वो तो ज़ियान के दोस्त हैं, आप उन्हें तंग क्यों करेंगे? हमज़ा ने हंसकर कहा, भाभी, ये हवेली की रिवायत है। जो भी यहाँ नया आता है उसे वेलकम टेस्ट देना पड़ता है। उसी वक्त ज़ियान वहाँ पहुँचा। उसने दोनों भाइयों को घूर कर देखा। खबरदार, जो तुम दोनों ने उनके काम में मुदाखलत की। शाह हवेली के बड़े गेट से दो काली गाड़ियां निहायत तेजी से अंदर दाखिल हुईं। सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट हो गए, मगर ज़ियान ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसके शाहीन आ चुके हैं। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और सबसे पहले अल्हान बाहर निकला। काली जैकेट, आंखों पर चश्मा। उसके फौरन बाद अब्रू अपनी प्रोफेशनल लुक में बाहर आई। दूसरी गाड़ी से आरिफ और लेली उतरे। उन चारों के चेहरे पर वही ख़ास डेविल टीम वाली संजीदगी थी, मगर जैसे ही उनकी नज़र सामने खड़े ज़ियान पर पड़ी, उनके एहतराम में सर झुक गए। आयला, जो कब से बिलकोनी में खड़ी इंतज़ार कर रही थी, जिसे ही उसने अब्रू और लैले को देखा, वो अपना दुपट्टा संभालती हुई सीढ़ियों से ऐसे भागी जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी पसंदीदा चीज़ देखकर भागता है। लैली, अब्रू, आयला चलाती हुई सीधी उनके पास पहुंची और लैली के गले लग गई। मैंने आप लोगों को इतना याद किया, आपको अंदाज़ा नहीं है। लैली ने हंसते हुए आयला को खुद से अलग किया। भाभी, आराम से, कहीं भाई हमें यहीं गोली ना मार दे कि हमने आपको इतनी ज़ोर से पकड़ा है। अल्हान, जो उन सब में सबसे ज़्यादा जज्बाती था, दौड़ता हुआ आया और ज़ियान के सामने रुककर उसे एक मजबूत जफरी डाली। भाई, आपके बगैर तुर्की में ऐसा लग रहा था जैसे हम बगैर हथियार के मैदान में हों। ज़ियान ने मुस्कुराकर अल्हान के कंधे थपथपाए और फिर बारी बारी सबके सर पर हाथ रखा। उसका अंदाज बिल्कुल एक बड़े भाई जैसा था। अरसलान और हमज़ा भी बाहर निकल आए और उनसे ऐसे मिले जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। आरिफ ने अरसलान को गले लगाते हुए कहा, छोटे, सुना है तुम अब टेनिस के चैंपियन बन गए हो। कल ज़रा हमारा भी हाथ देखना। अम्मी जान और दादा जान ने भी इन चारों का इस्तकबाल निहायत प्यार से किया। ये लोग पहले भी ज़बान के साथ मिशंस के दौरान यहाँ ठहर चुके थे, इसलिए पूरा घर उन्हें अपने बच्चों की तरह ही मानता था। शाह हवेली के डाइनिंग हॉल में आज गैर मामूली चहल पहल थी। सफ़ेद संगमरमर की बड़ी मेज़ तरह तरह के खानों से सजी थी, जिसकी खुशबू पूरे हॉल में फैली हुई थी। ज़ियान कुर्सी पर बैठा खामोशी से अपने उन साथियों को देख रहा था जिन्हें वो अपने छोटे बहन भाइयों की तरह अजीज रखता था। अल्हान ने बिरयानी का पहला नवाला लेते ही आंखें बंद कर ली। आह अम्मी जान, कसम से तुर्की में इस जायके के लिए तरसते रहे हम। लैला ने उसे कहने मारी। बस करो अल्हान, तुमने वहाँ भी कुछ नहीं छोड़ा था। अभी सब खाने से फारिग होकर कहवा पी ही रहे थे कि पोर्च में एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। मुलाजिम ने दौड़कर दरवाज़ा खोला और पुकारा, बड़े साहब आ गए। बाबा जानी,
ہال میں داخل ہوئے تو سب کے چہروں پر احترام اور خوشی کے ملے جلے تاثرات آ گئے۔ زیان فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ السلام علیکم بابا جانی، آپ تو کل آنے والے تھے؟ زبان نے ان کا بیگ تھامتے ہوئے پوچھا۔ بابا جانی نے مسکرا کر زیان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وعلیکم السلام، بس اپنے بچوں کی یاد آئی تو رہا نہیں گیا۔ ان کی نظر میز پر بیٹھے چاروں جوانوں پر پڑی تو ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ عارف، الہان، ابرو اور لیلی فوراً کھڑے ہو گئے اور باری باری ان کے پاس آ کر سلام کیا۔ بابا جانی نے الہان کو گلے لگایا اور ابرو کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ زیان نے مجھے بتایا تھا کہ تم لوگ آ رہے ہو، میں بہت خوش ہوں۔ انہوں نے سب کو دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دادا جان نے اپنی لاٹھی ٹکتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی، اب میں نے ان بچوں سے کہہ دیا ہے کہ یہ کہیں نہیں جائیں گے، اب یہ حویلی ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ بابا جانی نے کرسی سنبھالتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے ابا جان، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب یہ یہی رہیں۔ دسترخوان پر بابا جانی کی موجودگی نے محفل میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ کھانا ختم ہو چکا تھا لیکن باتوں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میز کے ایک کونے میں بیٹھی زنیرہ کے لیے یہ ہنسی مذاق کسی زہر سے کم نہیں تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا ہو۔ اسے سب سے زیادہ تکلیف زیان کے چہرے کی وہ مسکراہٹ دے رہی تھی جو صرف آئلہ کی باتوں پر ابھرتی تھی۔ اس نے غصے سے کانٹا پلیٹ پر مارا، جس کی آواز سے ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ اتنا شور! کیا یہ شاہ حویلی ہے یا کوئی مچھلی منڈی؟ زنیرہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ بابا جانی نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ زنیرہ بیٹا، خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ آج عرصے بعد یہ گھر گھر لگ رہا ہے، تمہیں بھی اس رونق کا حصہ بننا چاہیے۔ زنیرہ نے جواب دینے کے بجائے کرسی پیچھے کی اور پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے پیچھے الہان نے دھیمے سے سیٹی بجائی۔ لگتا ہے کسی کو مرچیں بہت تیز لگ گئی ہیں جس پر دوبارہ سب ہنس دیے۔ شاہ حویلی کے بڑے سے ہال میں آج خوب رونق تھی۔ زایان کی ٹیم، زایان، الہان، ابرو اور لیلا کے ساتھ ارسلان اور حمزہ بھی وہیں موجود تھے۔ سب آپس میں خوب ہنسی مذاق اور شرارتیں کر رہے تھے۔ لیلا اور ابرو نے آئلہ کو بیچ میں بٹھایا ہوا تھا اور اسے اپنی پرانی مہمات کے قصے سنا کر ہنسا رہی تھیں۔ آئلہ کھلکھلا کر ہی رہی تھی اور ہنس پورا گھر اس کی ہنسی سے مہک رہا تھا۔ اسی دوران سیڑھیوں پر بوٹوں کی چاپ سنائی دی۔ زیان شاہ 3 پیس سوٹ پہنے، ہاتھ جیب میں ڈالے، نہایت روب سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی سختی اور آنکھوں میں تیزی تھی۔ جیسے ہی زیان ہال میں داخل ہوا، ایک دم خاموشی چھا گئی۔ جو الہان ابھی صوفے پر اچھل رہا تھا، وہ فوراً تمیز سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ زیان کا روب ایسا تھا کہ حویلی کے ملازم تو کیا، اس کی اپنی ٹیم کی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات کرے یا مذاق کرے۔ زیان سیدھا آئلہ کے پاس آیا۔ اس نے کسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے آئلہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے صوفے سے اٹھا کر اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا لیا۔ میرا بچہ، تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی معصومیت خراب کر رہی ہو۔ زیان نے نہایت پیار سے آئلہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ پھر اس نے ایک سرد نظر الہان اور عارف پر ڈالی۔ اس کی نظروں میں غصہ دیکھ کر ان دونوں کی سٹی گم ہو گئی۔ الہان، تمہارے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے؟ اور عارف، وہ فائلز کہاں ہیں جو میں نے مانگی تھیں؟ الہان نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بھائی، وہ بس ابھی جا رہا تھا۔ عارف نے بھی فوراً سر ہلایا۔ جی سرا، بس ابھی لاتا ہوں۔ دونوں ایسے بھاگے جیسے پیچھے شیر لگا ہو۔ آئلہ نے زبان کی آستین کھینچی۔ زیان، آپ اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ زیان نے آئلہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں کا غصہ ایک دم غائب ہو گیا۔ اس نے سب کے سامنے آئلہ کے گال کو ہلکا سا تھپ تھپایا۔ میری جان، میرا پیار صرف اور صرف تمہارے لیے ہے، سب کے لیے نہیں۔ سنیرا یہ سب دیکھ کر دور کھڑی دانت پیس رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو زیان پورے جہان کے لیے پتھر ہے، وہ اس معمولی سی آئلہ کے سامنے موم کیسے بن جاتا ہے۔ زیان شاہ اپنے بزنس کے کام سے کچھ دیر کے لیے لائبریری میں مصروف تھا اور یہی وہ وقت تھا جب حویلی کے شرارتی گروہ نے اپنا ایک خفیہ پلان بنایا۔ آئلہ پہلے تو ڈری، مگر الہان کے اصرار پر وہ بھی اس چھوٹے سے پلان میں شامل ہو گئی۔ زنیرہ اپنے کمرے میں میک اپ کر رہی تھی اور آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود کو سرا رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ارسلان اور حمزہ نے
اس کی قیمتی کریم کے جار میں چپکے سے وہ پاؤڈر ملا دیا ہے جس سے شدید خارش ہوتی ہے۔ جیسے ہی زنیرہ نے کریم لگائی اسے اپنے چہرے پر چونٹیاں رینگتی محسوس ہوئیں۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا چہرہ۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنا چہرہ کھجانے لگی۔ باہر کھڑے ارسلان اور حمزہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روک رہے تھے۔ پلان 2۔ شام کے ہوتے ہی جب زنیرہ راہداری سے گزر رہی تھی، الہان نے اسپیکر پر کسی چڑیل کے ہنسنے کی آواز چلا دی۔ ساتھ ہی ابرو نے چھت سے ایک سفید دوپٹہ لٹکا کر اسے حرکت دی۔ بچاؤ، بھوت، حویلی میں بھوت ہے۔ زنیرہ اپنی اونچی ہیل کے جوتے وہیں چھوڑ کر ننگے پاؤں بھاگی، مگر راستے میں وہ فرش پر پڑے صابن کے پانی جو عارف نے خاص طور پر گرایا تھا سے پھسل کر دھڑام سے گر گئی۔ اسی وقت زیان اسٹڈی روم سے باہر نکلا۔ اس کا رعبدار چہرہ دیکھ کر سب کی ہنسی غائب ہو گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز میں وہ مخصوص سختی تھی جو ترکی میں اس کے دشمنوں کو تھرا دیتی تھی۔ زنیرہ روتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ زیان دیکھیں، ان سب نے مل کر میرے ساتھ کیا کیا؟ زیان نے ایک نظر بھیگی ہوئی زنیرہ پر ڈالی اور پھر اپنے گیند پر ارسلان اور حمزہ نے معصوم بننے کی کوشش کی، جبکہ ابرو اور الہان دیواروں کی تصویریں دیکھنے لگے۔